سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرمن گورنمنٹ نے جیسے کہا تھا ویسے کر دیا۔ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد کی اب کوئی جگہ نہیں۔ 20 لوگ پکڑے، جہاز میں بٹھائے، سالم جہاز، وہ سیدھا جہاں بھیجنا تھا لوگوں کو بھیج دیا۔ ابھی جو لوگ گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، ان میں ایسے ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 14 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ، گینگ ریپ، ان کی زندگی برباد کر دی۔ ان کے ماں باپ کے لیے یہ پریشانی انہوں نے بنائی، کوئی 2021 میں، کوئی 2022 میں، کوئی 23 میں، 24 میں، کوئی 25 میں۔ اسی طرح کے حالات چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد سیرین اور یہ آپ کے افغانستان کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے لیے صرف یہ مصیبت نہیں بنے ہوئے، یہ یورپ کے لیے مصیبت بنے ہوئے۔ کبھی یہ انگلینڈ سے ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کہ افغانی نے یہ کام ڈال دیا، کبھی کہیں سے آتی ہے، کبھی کہیں سے آتی ہے۔ لیکن یہ جرمنی میں جو 20 لوگ ہیں، یہ لائپزگ یہ جو شہر ہے وہاں سے طیارے میں بٹھا کے، تو یہ ترکش ایئر لائن کی کوئی کمپنی ہے یا ترکی کا کوئی جہاز ہے، اس میں یہ پہلے جائیں گے جناب ترکی، وہاں سے آگے سیدھے افغانستان، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، سزائیں ہوئی یہاں پہ۔ اور اب یہ گورنمنٹ نے سوچا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ہم اگر سزا دیں گے تو اس میں بھی خرچے آتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو افغانستان کی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور کوئی نہ کوئی معاہدہ ان کا ہوا ہے پاکستان سے، افغانستان سے، دوسرے ملکوں سے، اور جو جرائم پیشہ ہیں ان کو بڑا لینا پڑے گا۔ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں، یا اس جرم میں انہیں وہاں پہ کوئی سزا دی جائے گی، یہ تو وہاں کی گورنمنٹ بہتر جان۔ اس میں ایک لڑکا کو بھی انہوں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑا خطرناک مجرم تھا۔ ان کی عمریں 20 25 30 سال کے قریب ہیں، اور لے کر انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے یہاں۔ ایسے ایسے ان کے خطرناک کام جس کا جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تمام سہولتیں جو کسی بھی اسلامی ملک میں آپ کو نہیں ملتی وہ ان یورپی ممالک میں آ کے ملتی، مگر اس کے باوجود ہم آرام سے نہیں بیٹھتے، اس کے باوجود ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرے ایک دوست ہے، ان کے کرایہ دار ہے، سیریا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا بیٹا بھی ڈکیتی کی واردات میں، کسی چوری کی واردات میں تھا، انہوں نے پکڑ کے لے گئے اور ضمانت تک نہیں، باپ کو بھی نہیں ملنے دیا۔ بعد میں شاید کوئی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں، چاہے وہ ترکی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان سے، چاہے کسی بھی ملک سے، اب ان کے لیے جرمنی یا UK یا دوسرے یورپی ممالک میں کوئی جگہ نہیں۔ آئے دن ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں خود شرم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پورا من ممالک ہے، یہاں پہ آپ سکون کی زندگی گزارے، کام دھندا ڈھونڈے، جس نے کام کرنا ہے، اگر کام نہیں کرتے یہ لوگ پھر بھی آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ میں دیکھوں گا افغانستان میں آپ کو کون پیسے دیتا ہے، کون آپ کی مدد کرتا ہے، کون آپ کو وہاں پہ فری میڈیکل سسٹم دے گا، ایک پیراسٹامول کی گولی تک نہیں آپ کو وہاں سے فری ملے گی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو لوگ جرائم، پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا انگلینڈ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت چھاپے یہاں پہ جرمن گورنمنٹ جو ہے، جرمن پولیس جو ہے، میں خود جرمنی میں موجود ہوں، اور یہاں پہ تیزی آ گئی۔ 3 4 محکمے جو ہیں، 16 کسٹم والے، پھر یہ جو جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو کام پہ رکھا ہوا ہے وہ بڑی تعداد میں پکڑے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ سے کچھ 100 150 کے قریب لوگوں کو پکڑا انہوں نے، اور ان میں سے کئی غیر قانونی تھے، اور وجہ یہی تھی لالچ کہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اور پھر آپ جب اس طرح کے لوگوں کو کام پہ رکھتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کرائم میں ملوث ہو، کوئی جرم کر کے یہاں پہ آئے ہو، اور اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یورپ میں خاص کر چاہے کوئی بھی کام ہو، اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اپنی پولیس رپورٹ لے کے آؤ۔ یہ حالات بن چکے ہیں۔ یہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ طور پر پولیس رپورٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی
ہر چیز چیک کی جائے، آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام تو نہیں آپ کے لیے آپ کل کو ان کے لیے مصیبت بن جائے جنہوں نے آپ کو کام پہ رکھا۔ تو یہ تکلیف دہ حالات جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ہوئے؟ پرامن طریقے سے آپ اگر زندگی گزاریں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لوگ جس طرح کل بھی میں نے بتایا تھا، کبھی جنان سے خبر آ جاتی ہے اور نہیں، اچھا اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو آپس میں لڑ پڑتے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر۔ تو یہ جناب آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں جرمن، کیونکہ یہاں پہ ایسی پارٹیاں بھی AFD وغیرہ، وہ ان چیزوں کو ظاہر ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہ کے آپ، پھر ہم کہہ دیتے ہیں ہماری سوچ دیکھ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں یہ کرائم کرتے ہیں، فرض کریں کوئی بھی پارٹی آگے کہتی ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، تو ہمارے لوگ پھر کہہ دیتے وہ یہ تو بڑا ظلم ہو۔ اب کریمنل آپ لوگوں کو کیسے یہاں پہ رکھ سکتے؟ وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کرے، دوسرے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرے۔ گھر میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا ہو تو پورے گھر کی مصیبت بنی ہوتی ہے، وہ عذاب میں پڑے ہوتے ہیں۔ میں کئی گھر جانتا ہوں پاکستانی، وہاں پہ پولیس آتی رہتی، بچے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں گھروں میں، کوئی کام کاج نہیں، ماں باپ کام کر رہے، کسی کا باپ گزر گیا، ماں اکیلی لگی ہوئی جدوجہد کرنے، وہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان سے ان کو وقت ہی نہیں ملتا، وہ اپنی زندگی میں مست۔ یہ پاکستانیوں کے بھی حالات میں ہوتا ہے۔ کیوں پاکستانیوں کی؟ جب یہ نہیں ہوتا کہ افغانستان کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی بھی سارے اچھے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر اپنی صلاح نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ان کے دماغ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کرائم ہم نے کرنا، اس کے بغیر زندگی شاید مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک ان کو پتہ یہاں کی پولیس ہے، نہ یہ مارتے ہیں نہ تشدد کرتے ہیں، اگر کریں، پچھلے دنوں 19 پولیس والے یا جرمنی سے ان کے اوپر یہ چارج لگے یا ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ غیر ملکیوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، غلط FIR کاٹتے ہیں، تو ان کے اوپر کیس بن گئے۔ تو یہاں پہ تو عدل و انصاف کا جہاں تک آپ دیکھ لیں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ملے، لوگوں کو تحفظ ملے، لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک چیز اور بڑی ضروری ہے اب سب ان والدین کے لیے، 14 سال کی بچیاں یہاں سے غائب ہو رہی ہیں، فرینکفرٹ کے ایریے سے پتہ نہیں کتنی بچیاں غائب ہو اپنا مختلف شہروں سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، وہ بچیاں ملتی نہیں، کہاں جاتی، کدھر جاتی، بعد میں کسی کی لاش مل جاتی ہے۔ آج کل جدید دور ہے، DNA ہے، موبائل فون ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود یہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے تو نہیں ہے مگر ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ غیر ملکی بھی ہیں اور کوئی نہ کوئی کام یہ بھی ڈالتے ہوں گے، جب تک ثبوت نہ ملے کوئی بات تو نہیں کرتا۔ تو یہاں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے، کوئی کسی قسم کا بھی یہ موبائل فون پکڑا ہوتا ہے ٹک 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 ٹک، وہ بچے ٹرالی سے اٹھا کے لے جاتے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ماں وہ موبائل فون میں گم ہے، وہ اپنی کہیں پہ پکنک بنا رہی، وہ بعد میں پتہ چلتا بچہ ہی گیا، بعد میں رونا دھونا، وہ مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو احتیاط سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں، جب بھی باہر نکلیں بچوں کے ساتھ کبھی بھی ان کا ہاتھ نہ چھوڑیں، اکیلے جو نہ سمجھ بچے ہیں، جو سمجھدار ان کو بھی سمجھائیں ہر طرح کا کہ کس طرح کسی کی باتوں میں، کسی کے لالچ میں نہیں آنا اور آپ کے لیے مشکل پیدا ہو۔ نہیں، پروگرام کا مقصد ہوتا ہے جس کو یار رجبی بچ نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا کہ جو بھی لوگ ہیں جتنی اس میں احتیاط کر سکے وہ کرے، کیونکہ حالات اب یورپ میں وہ والے نہیں جب ہم 40 سال پہلے آئے تھے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ گھر کا دروازہ ہمارا کھلا رہ گیا، بالکل کھلا چھوڑ غلطی سے رہ گیا، تو آئے تو اسی کی طرح کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اور ہم خود حیران تھے۔ لوگوں نے چابیاں باہر لگائی ہوتی تھی گھروں میں، جو بوڑھے لوگ تھے، تاکہ وہ ایمرجنسی میں، اب وہ والی بات نہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ جرمن اکیلے تھے تو سکون سے تھے، جب ہم یہاں پہ سب آئے ان کا بھی اپنے ملکوں کا تو سکون تباہ ہی تھا، ان کا بھی کر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں۔